شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔ پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا، سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا، اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا، اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے۔ پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو۔ اور اگر اتاریں ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں، پھر چھولے ہوئے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ۔ اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جاوے قصہ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ اور بلا شبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے۔ تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے۔ اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک، کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار اللہ کے سوا، جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں، اور تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے، جس پر ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا۔ تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں۔ اور جس کو یہ پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ تو کہہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا۔ کہہ دے وہی ہے معبود ایک، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر یا جھٹلاوے اس کی آیتوں کو، بلا شک بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے۔ اور بعضے ان میں سے کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لاویں گے ان پر۔ یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے کھڑے کیے جاویں وہ دوزخ پر، پس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جاویں، اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو، اور ہو جاویں ہم ایمان والوں میں۔ کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے۔ اور اگر پھر بھیجے جاویں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جاویں گے اپنے رب کے سامنے، فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی۔ فرمائے گا تو چکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے۔ تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاویں گے۔ اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم کو معلوم ہے تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں،
سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، پس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر، یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے۔ اور اگر تجھ پر گرا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، سو تو مت ہو نادانوں میں۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، پھر اس کی طرف لائے جاویں گے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے بازوؤں سے، مگر ہر امت ہے تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا، یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو، اگر چاہتا ہے۔ اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں، تاکہ وہ گڑ گڑاویں۔ پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور بھلے کر دکھائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ تو کہہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے وے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر، تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا؟ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا، تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ان کو پہنچے گا عذاب، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور خبردار کر دے اس قرآن سے لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا کہ جو جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اور مت دور کر ان لوگوں سے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے، پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں۔ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعضے لوگوں کو بعضوں سے، تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، ہم سب میں کیا نہیں ہے؟ اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے، تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو، کہ جو کوئی کرے تم سے برائی ناواقفیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے، تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گناہ گاروں کا۔ تو کہہ دے مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کہہ میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی، اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، حکم کسی کا نہیں سو اللہ کے بیان کرتا ہے حق بات، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کہہ اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر پہنچاوے جاویں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کا ہے سچا، سن رکھو حکم اسی کا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کہہ، کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، کہ اگر ہم کو بچا لے وے اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تو کہہ دے، اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو کہہ، اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب، اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھیڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں۔ اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے کہ تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر داروغہ۔ ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لوگے۔ اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ مشغول ہو جاویں کسی اور بات میں۔ اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں کوئی چیز، لیکن ان کے ذمے نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں۔ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگانی نے، اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جاوے کوئی اپنے کیے میں، کہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہو اس سے۔ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے میں، ان کو پینا ہے گرم پانی اور عذاب ہے دردناک بدلے میں کفر کے۔ تو کہہ دے، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکیں ہم کو اور نہ نقصان، اور کیا پھر جاویں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو، مثل اس شخص کے کہ راستہ بھلا دیا ہو اس کو جنہوں نے جنگل میں، جبکہ وہ حیران ہے اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو راستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس۔ تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے، اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور، جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے، اور تاکہ اس کو یقین نہ جاوے۔ پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا سب سے بڑا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ اور وہ مجھ کو سمجھا چکا، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا، مگر میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے۔ احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے؟ اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل۔ اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا؟ بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان، انہی کے واسطے ہے دل جمعی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں۔ تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا۔ اور بخشا ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف کو، اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب ہیں نیک بختوں میں، اور اسماعیل اور الیسی کو، اور یونس کو اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر۔ اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داداؤں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے، اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔ اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچاننا۔ جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا؟ روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا، اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا، اور تم کو سکھلا دیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے۔ تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری، پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلی ہیں، اور تاکہ تو ڈراوے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان، یا کہے مجھ پر وہی اتری اور اس پر وہی نہیں اتری کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم سے ساجھا ہے، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ، اور جاتے رہے جو دعوے کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانہ اور گٹھلی، نکالتا ہے مردہ سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا، اور اس نے رات بنائی آرام کو، اور سورج اور چاند حساب کے لیے۔ یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا، اور اسی نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستے معلوم کرو اندھیروں میں، جنگل اور دریاخ کے۔ البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیے پتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں۔ اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے، وہ پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا، حالانکہ اس کی کوئی عورت نہیں، اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔ تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے تیرے رب کا، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ۔ اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدو سمجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے۔ تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار۔
اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے، تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو، جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمح کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، سو تو چھوڑ دے، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمح کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں اور کیے جاویں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں؟ حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک، سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اور اگر تو کہا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں۔ سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب سزا پاویں گے اپنے کیے کی۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں، برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام، اور اسی طرح کیے ہیں ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار کے ہیلے کیا کریں وہاں، اور جو ہیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جاوے ہم کو جیسا کچھ کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنے پیغام، ان قریب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں، اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینوں کو واسطے قبول کرنے اسلام کے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بے نہایت تنگ، گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔ اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے۔ انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے، اور کہیں گے ان کے دوستدار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے، کام نکالا ہم نے ایک نے دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا، رہا کرو گے اسی میں مگر جب تک چاہے اللہ، البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملاویں گے گناہ گاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے؟ کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تو کہہ دے اے لوگو، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، سو ان قریب جان لوگے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر بالیقین، بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے،
تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے سو چھوڑ دے۔ جانیں اور ان کا جھوٹ، اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ کر، ان قریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں۔ وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر۔ اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی۔ کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے۔ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ پوچھ تو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق؟ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر، یا جو چربی کے ملی ہو ہڈی کے ساتھ، اور یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ اب کہیں گے مشرک، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم، اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو؟ تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔ تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہے، سو اگر چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو۔ تو کہہ کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو۔ پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں بھی تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر، جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے۔ ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر۔ تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح کے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر، اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور رحمت کے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی، سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو انہی 2 فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی، یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر، سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔ اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے؟ ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں، برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے۔
کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی، کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔ تو کہہ دے تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گناہ ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پائے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کہہ دے مجھ کو سجھائی میرے رب نے راہ سیدھی، دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک والوں میں۔ تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب، اور وہی ہے رب ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے پر ہے، اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ جتلائے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک کے ایک پر، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔